ہم کنٹینیو کرتے ہیں گرامر کے ساتھ. آپ کو معلوم ہے کہ عربی کے اکثر افعال 3 حروف سے بنتے ہیں، جیسے فعلا، اور اس وزن پر ہم نے 9 مختلف پیٹرن سیکھے، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع، وعد، قال، دعا، امر، ضل. اور یہ بھی دیکھا کہ انہی 3 حروف میں سے کچھ حروف کو بڑھا کر دوسرے افعال بھی بنا لیے جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں مزید فی. یہ ایسا ہی جیسے اردو میں ہم نکلا سے نکالا اور نکلوایا بنا لیتے ہیں. مزید فی فعل، فعل، افعل، تفعل، تفاعل، انفعل، افتعل، استفعل، یہ اہم مزید فی ہیں جس میں تشدید، الف، حمزہ، تے وغیرہ بڑھایا جاتا ہے، اور ان کا نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلا نمبر فعل کا ہے. اور جو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس کے آسان الفاظ کو سلیکٹ کیا ہے بجائے فعل فعل کے. سبح، جاہد، اسلم، تدبر، تدارس، انقلب، اختلف، استغفر. اور اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی آپ کو 3 جملے بتائے ہیں ہم نے، اور وہ ہیں پہلے کالم کے لیے ایک جملہ، دوسرے کالم کے لیے دوسرا جملہ، تیسرے کالم کے لیے تیسرا جملہ. پہلا کالم ہے تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، یعنی سبح، جاہد، اسلم. آگے بڑھنا ہو تو قرآن میں تدبر کرنا ہے اور مل کر تدارس کرنا ہے، یعنی تدبر، تدارس. یہ کریں گے تو ایک پازیٹیو انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا، اور آخر میں استغفار کرنا ہے، یعنی انقلب، اختلف، استغفر. ماشاءاللہ. اور یہ بھی دیکھیے، آپ نوٹ کیجئے کہ مزید فی قرآن میں تقریباً 9000 بار آئے ہیں، اور اس میں سے اسلمہ کے وزن والا 4500 بار آیا ہے، یعنی اسلمہ کے وزن والے الفاظ 4500 بار، اور اس کے بعد سبحہ کے وزن والے تقریباً 1600 بار، اور اختلافہ کے وزن والے تقریباً 1150 بار. ہم نے تقریباً سارے اہم مزید فی کر لیے. آج ہم آخری مزید فی سیکھیں گے، استغفرہ، جو تقریباً 450 بار یعنی اس وزن پر آتے ہیں الفاظ. البتہ استغفرہ تقریباً 40 بار قرآن میں اپنی مختلف شکلوں میں آیا ہے. استغفرہ، اس نے مغفرت چاہی، اس نے بخشش چاہی. ٹھیک ہے، اس نے مغفرت چاہی، مغفرت مانگی، تو استغفرہ، اس نے مغفرت چاہی. ترجمہ کیجئے، استغفرہ، اس نے مغفرت چاہی. استغفرو، سب نے مغفرت چاہی. استغفرتا، آپ نے مغفرت چاہی. استغفرتم، آپ سب نے مغفرت چاہی. استغفرتو، میں نے مغفرت چاہی. استغفرنا، ہم نے مغفرت چاہی. یستغفرو، وہ مغفرت چاہتا ہے. یستغفرون، وہ سب مغفرت چاہتے ہیں. تستغفرو، آپ مغفرت چاہتے ہیں. تستغفرون، آپ سب مغفرت چاہتے ہیں. استغفرو، میں مغفرت چاہتا ہوں. نستغفرو، ہم مغفرت چاہتے ہیں. استغفر، مغفرت چاہ. استغفرو، مغفرت چاہو. لا تستغفر، مت مغفرت چاہ. لا تستغفرو، مت مغفرت چاہو. مستغفر، مغفرت چاہنے والا. مستغفر، جس سے مغفرت چاہی گئی. استغفار، مغفرت چاہنا. ہوا استغفر ہی استغفرت، ہوا یستغفر ہی تستغفر، وہ مغفرت چاہتی ہے. دیکھیے، اصل میں اس کا مادہ تھا غفارہ. اس میں شروع میں 3 حروف ایڈ کیے گئے، الف، سین، تا، استا. اور اس الف، سین، تا کو ہم سارے فارمز میں لے کر چل رہے ہیں. بہت سمپل ہے. تو مزید فی انشاءاللہ آپ کے لیے اب تک تو لذیذ فی ہو ہی جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمارے بات دہرائیے عربی میں سوچتے ہوئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. استغفر، استغفرو. استغفر، استغفرو. استغفرت، استغفرتم. استغفرت، استغفرتم. استغفرت، استغفرنا. استغفرت، استغفرنا. يستغفر، يستغفرون. يستغفر، يستغفرون. تستغفر، تستغفرون. تستغفر، تستغفرون. استغفر، نستغفر. استغفر، نستغفر. استغفر، استغفروا. استغفر، استغفروا. لا تستغفر، لا تستغفروا. لا تستغفر، لا تستغفروا. مستغفر، مستغفر. مستغفر، مستغفر. استغفار، استغفار. هو استغفر هي استغفر. هو يستغفر هي تستغفر. پھر سے ایک بار، چونکہ یہ پیٹرن اہم ہے،
استغفر استغفروا استغفر استغفروا استغفرت استغفرتم استغفرت استغفرتم استغفرت استغفرنا استغفرت استغفرنا يستغفر يستغفرون يستغفر يستغفرون تستغفر تستغفرون تستغفر تستغفرون استغفر نستغفر استغفر نستغفر استغفر استغفروا استغفر استغفروا لا تستغفر لا تستغفروا لا تستغفر لا تستغفروا مستغفر 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 استغفار استغفار هو استغفر هي استغفرت استغفرت هو يستغفر هي تستغفر تستغفر ماشاء اللہ. اب ہم لیتے ہیں دوسرا ورب اسی وزن پر، وہ ہے استکبرا. کاف بے رام کاف با را یہ اس کا روٹ ہے کبر، اور استکبرا یعنی اس نے گھمنڈ کیا. تو یہ بھی تقریباً 50 بار آتا ہے قرآن کریم میں، اور چونکہ آپ کو ترجمہ اس کا استکبار معلوم ہے تو اس بار ہم صرف عربی پریکٹس کریں گے. میرے بعد دہرائیے استکبرا استکبرو استكبر استكبروا استکبرتا استکبرتم استكبرت استكبرتم استکبرتو استکبرنا استكبرت استكبرنا یستکبرو یستکبرون يستكبر يستكبرون تستکبرو تستکبرون تستكبر تستكبرون استکبرو نستکبرو استكبر نستكبر استکبر استکبرو استكبر استكبروا لا تستکبر لا تستکبرو لا تستكبر لا تستكبروا مستکبر مستكبر مستکبر مستكبر استکبار. استكبار. بعض اوقات جو ہے یہ اسم مفعول مزید فی میں معنی نہیں کرتے. مستکبر گھمنڈ کرنے والا کسی پر اثر نہیں پڑا تو ڈیش کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن اسٹرکچر کے لیے ہم اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ہوا استکبر ہیا استکبرت، ہوا یستکبر ہیا تستکبر. جیسا استغفر تھا ویسا ہی استکبر ہے. اسی طرح ایک اور ہم مزید فی لیتے ہیں استطاع. استطاع میں تا واو عین یہ جو ہے اس کا، یا تا یا عین یہ اس کا مادہ ہے. استطاع چونکہ اس میں ویک لیٹر ہے تو اس کا اثر نظر آئے گا، خاص کر امر میں یہ بھاگ جاتا ہے یا اس کے الف سے یا یعنی حروف بدلتے رہتے ہیں یا اڑ جاتے ہیں. تو اس کی پریکٹس کرتے ہیں ہم. استطاع اور اس وزن پر بھی کئی افعال ہیں قرآن کریم میں، جیسے استقامہ استجابہ وغیرہ. استطاع یعنی اس نے استطاعت رکھی، وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس استطاعت ہے. یستطیع وہ استطاعت رکھتا ہے یا رکھے گا، وہ کر سکتا ہے. یستطیع استطاع وہ کر سکا یا اس کے پاس استطاعت تھی یا رکھی اس نے. یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ ماضی ہے مضارع ہے. مستطیع یعنی استطاعت رکھنے والا. تو ہم صرف عربی کی پریکٹس کرتے ہیں. استطاع استطاعوا استطاع استطاعوا استطعت استطعتم استطاعت استطعتم استطعت استطعنا استطعت استطعنا يستطيع يستطيعون يستطيع يستطيعون تستطيع تستطيعون تستطيع تستطيعون استطيع نستطيع استطيع نستطيع استطع استطيعوا استطيع استطيعوا لا تستطع لا تستطيعوا لا تستطيع لا تستطيع مستطيع مستطيع داش داش استطاعة. استطاعة ٹھیک ہے. هو استطاع هي استطاعت، هو يستطيع هي يستطيع تستطيع، هو يستطيع هي تستطيع. پھر سے ایک بار. استطاع استطاعوا استطاع استطاعوا استطعت استطعتم استطعت استطعتم استطعت استطعنا استطعت استطعنا يستطيع يستطيعون يستطيع يستطيعون تستطيع تستطيعون تستطيع تستطيعون استطيع نستطيع استطيع نستطيع استطع استطيعوا استطيع استطيع لا تستطع لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع مستطيع مستطيع داش داش استطاع استطاع هو استطاع هي استطاعت هو يستطيع هي تستطيع تستطيع. اسی پر ہمارے مزید فی کے سارے باب ختم ہوئے.
اہم باب. اس میں سے ایک نواں باب ہم نے چھوڑا ہے افعل کا زیادہ تر کلرز میں استعمال ہوتا ہے، جیسے احمر لال ہو گیا، اخضر ہرا ہو گیا. آگے آپ سیکھ سکتے ہیں. مزید فی اس کی جو دلچسپ بات ہے کہ اس میں امر صرف زیر لگنے سے بنتا ہے، جیسے سبحہ سے سبح، جاہدہ سے جاہد، زیر آخری سے پہلے حرف پر، اسلمہ سے اسلم، اسی طرح انقلبہ سے انقلب، اختلفہ سے اختلف، استغفرہ سے استغفر. البتہ جو دو بیچ کے ہیں تدبرہ اور تدارسہ، اس میں زیر نہیں لگتا. تدبرہ سے تدبر، تدارسہ سے تدارس. اور اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی بار اشارہ کیا کہ جہاں تک قرآن کا انفرادی تدبر کا تعلق ہے اور مل کر قرآن پڑھنے کا تعلق ہے، اس کو نیچے نہیں آنا چاہیے، اس پر زیر نہیں لگنا چاہیے، ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے. اور مزید فی کا ایک اور انٹرسٹنگ پہلو وہ اس کے اسم فاعل اور اسم مفعول ہیں. ان سب کے منہ پر منہ لگانا ہے، میم پیش منہ، سب کے منہ پر، جیسے سبحہ جہادہ اسلمہ ہے تو سب کے منہ پر منہ میم پیش منہ لگا دیجئے، اور یہاں زیر ہوگا تو اسم فاعل ہوگا اور زبر ہوگا تو اسم مفعول ہوگا. جیسے سبحہ سے اگر ڈائریکٹ صرف منہ لگائیں گے اور آخری کی حرکت اڑا دیں گے تو یہ اسم مفعول بن جائے گا. جیسے سبحہ اس نے تسبیح کی، مسبح جس کی تسبیح کی گئی. سبحہ سے مسبح، جاہدہ سے مجاہد، اسلمہ سے مسلم، تدبرہ سے متدبر، تدارسہ سے متدارس، انقلبہ سے منقلب، اختلفہ سے مختلف، استغفرہ سے مستغفر. صرف منہ لگانا ہے. اور اگر زیر لگائیں گے آپ منہ کے ساتھ تو یہ اسم فاعل کرنے والا بن جائے گا، جیسے سبحہ سے مسبح، تسبیح کرنے والا. تو اس کی بھی پریکٹس پھر سے کر لیتے ہیں ہم. سبحہ سے مسبح، جاہدہ سے مجاہد، اسلمہ سے مسلم، تدبرہ سے متدبر، تدارسہ سے متدارس، انقلبہ سے منقلب، اختلفہ سے مختلف، استغفرہ سے مستغفر. بالکل سمپل ہے. امر، اسم فاعل، اسم مفعول، یہ سب آپ کو آسانی سے آ جاتے ہیں. اور رہتا ہے یہ مصدر، وہ تو ہم جملوں میں ہی سیکھ رہے ہیں. تسبیح اور مجاہدہ اسلام کی بنیاد ہے، یہ سب مصدر ہیں. سبحہ سے تسبیح، جاہدہ سے مجاہدہ، اسلمہ سے اسلام. آگے بڑھنا ہو تو تدبر کرنا ہے، تدارس کرنا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تدبرہ سے تدبر، تدارسہ سے تدارس. اور یہ کریں گے تو پازیٹیو انقلاب آئے گا، اختلاف کم ہوگا. اور آخر میں استغفار کرنا ہے تو انقلبہ سے انقلاب، اختلافہ سے اختلاف، اور استغفارہ سے استغفار. اب ہم لیتے ہیں نکات خوف و عبرت. کس گروپ میں ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر سخت غصے میں ہے اور ایک گروپ کو کہہ رہا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل چڑھ گئے؟ کیوں غور نہیں کرتے تم قرآن میں؟ اس کا مطلب دوسرے لوگ غور کر رہے ہیں. ظاہر ہے اگر وہ غور نہیں کرتے تو وہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ جو قرآن میں غور کرتے ہیں اور اس پر یقین کر کے اس پر عمل کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو قرآن میں غور ہی نہیں کرتے، جو یہاں پر ان کی طرف اشارہ ہے منافقین اور کمزور ایمان والوں کی طرف. تو ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس گروپ میں رہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا نہیں، بلکہ اس گروپ میں رہیں جن کو جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں. اور غور کرنے کا سٹیپ وہ سمجھنے کے بعد ہی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ قرآن کا طالب علم رکھے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، پھیلانے کی توفیق دے.